کچھ روز پہلے میرے ایک بہت لڑکپن کے دوست ہیں، بہت بے تکلف، عبدالباسط۔ وہ کئی برس سے امریکہ میں رہتے ہیں اور وہاں شاید کچھ تعلیم و تدریس کا کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے میرے پاس ایک استفسار بھیجا اپنے نام سے، اور وہ میں پڑھے دیتا ہوں۔ تو وہ استفسار اور ان کا اصرار جو ہے وہ اس بات کا جیسے سبب بنا کہ میں ایک خاص اعتراض کا یا ایک خاص نقطۂ نظر سے کی جانے والی تنقید بلکہ تضحیک کا جواب دوں۔ عبدالباسط لکھتے ہیں کہ سلیم الرحمن صاحب کی شاعری پر گفتگو کی پہلی نشست میں سے 2.5 منٹ کا ایک کلپ نکال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ احمد جاوید کی گفتگو مہمل اور بے ربط ہوتی ہے۔ یہ جو کہتا ہے اسے خود نہیں سمجھتا، شریکوں پر روب ڈالنے کے لیے سادہ سی باتوں کو بھی گھما پھرا کر کہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت سے لوگوں، باسط کہتے ہیں، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ان باتوں کا جواب اب آ جانا چاہیے۔ تو بھائی یہ اس طرح کے اعتراضات جو ہیں وہ تو جیسے برستے رہتے ہیں روزانہ ہی مجھ پر، لیکن یہ کہ جیسا کہ عبدالباسط کا اصرار ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بہت پڑھے لکھے بھی ہیں، تو ان کا ذرا جواب دے دو، تو اس پہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ جو اعتراضات ہیں کہ مہمل، بے ربط، ایک اپنے ہی لیے مہمل خود کلامی وغیرہ، یا شریکوں پر روب ڈالنے کے لیے، ان میں سے اکثر باتیں خلاف واقعہ ہیں۔ خلاف واقعہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روب ڈالنے کا تعلق ظاہر ہے کہ نیت سے ہے، تو جو روب ڈالتا ہے اس کا ارادہ ہوتا ہے لوگوں کو مرعوب کرنے کا، تو میرا تو ایسا ارادہ نہیں ہوتا، میں تو کسی کو مرعوب نہیں کرنا چاہتا، اور میں تو خود بھائی نیاز مندی سے ملتا ہوں اور اپنے چھوٹوں سے بھی سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، انہیں اکساتا رہتا ہوں کہ کچھ مجھے بھی سکھا دو۔ تو دوسرا یہ کہ مہمل گفتگو ہوتی ہے، تو مہمل میں یہاں بالکل عام معنی ہی میں سمجھ رہا ہوں کہ جیسے کسی سے اختلاف کرنے کے لیے جو آخری حملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تمہاری باتیں مہمل ہیں۔ تو یہ گویا ایک گرتے ہوئے باکسر پر وہ جو ناک آؤٹ پنچ ہوتا ہے وہ اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ یہ کسی کو کہہ دو تم مہمل گفتگو کرتے ہو، اب وہ بیچارہ جو ہے وہ مشکل میں تو چلو کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے کہ بھئی کیا مشکل ہے، لیکن آپ ایک آدمی کی پوری گفتگو کو کہیں کہ مہمل ہے، اس کی گفتگو جب بھی وہ گفتگو کرتا ہے اس کا بنیادی حصہ اہمال پر ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب مذاق اڑانا اچھا ہے، لیکن اس طرح کے الفاظ بتاتے ہیں کہ مذاق اڑانا آتا نہیں ہے انصاف کو۔ تو مذاق اڑانے کی پہلی شرط، پہلا معیار ہے وہ ہے کہ وہ خوشگوار ہونا چاہیے اس کے لیے بھی جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو ججمنٹس ہیں یہ نہیں ظاہر، یہ اس طرح کے ججمنٹ سے یہ بالکل نہیں ظاہر ہوتا کہ بھئی انہیں ہم سے کوئی اختلاف کیا ہے، تاکہ ہم بھی جانیں اور اس میں سے اگر کچھ ہم سیکھ سکیں تو سیکھ لیں۔ یہ ایک طرح کا بہت ہی کٹ ملائی انداز کا فتویٰ ہے
کہ مہمل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس تو اس کا کوئی موقع ہی نہیں رہا کہ میں آپ سے کچھ سیکھ سکوں یا آپ کے سامنے اپنی کوئی صفائی اور وضاحت عرض کر سکوں۔ دوسرے یہ کہ بے ربط ہوتی ہے، اس میں صداقت ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جو کہتے ہیں خود نہیں سمجھتے، تو اب یہ مطلب عجیب سی بات ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ آپ کے پاس ایسا کون سا ذریعہ علم ہے جس کی بنیاد پر آپ اتنے تیقن سے اور تحکم سے یہ فتویٰ صادر کر رہے ہیں کہ جاوید جو کہتا ہے اسے خود نہیں سمجھتا۔ میں اس کو اس معنی میں بھی نہیں لے رہا کہ میں جو کہتا ہوں وہ خود نہیں سمجھتا، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ مشکل باتیں اور مشکل اصطلاحیں استعمال کرتا ہے بیچ بیچ میں، تو نہ ان اصطلاحوں کو یہ سمجھتا ہے، نہ وہ بات جو اس کی زبان سے نکلتی ہے ایک عبارت کی طرح، یہ اس عبارت کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔ تو یہ جیسے یہ کہ ایک جاہل متکلم جو اپنا ہی جاہل مخاطب ہے۔ اب یہ سب کہنے کے ذرائع کیا ہیں آپ کے پاس؟ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ زبان سے لفظ نکلے اور وہ ذہن میں ایک مفہومی پریزنس نہ پیدا کر دے، تو وہ غلط ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں اور اس کا مطلب پورا نہیں سمجھتا یا غلط سمجھ بیٹھا ہوں، لیکن غلط سمجھ بھی ایک صورت مفہومی رکھتی ہے۔ تو یہ بتانا چاہیے کہ بھئی یہ تم نہیں سمجھے یا یہ غلط سمجھے اور یا اس میں یہ کمی رہ گئی۔ تو اس طرح کی مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں یہی ہے کہ جیسے وہ آدمی جیسے خوشی اس طرح کی ہوتی ہے کہ یا یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسے انہی لوگوں پہ ہمارا معاملہ ٹل گیا، کوئی واقعی گرفت کرنے والا آ جاتا تو بڑی بے عزتی بھی ہو سکتی تھی اور بڑی شامت آ جاتی۔ تو ایسے لوگوں کے توپوں کا رخ اگر ہماری طرف یا کسی کی بھی طرف ہو جائے تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اس توپ میں گولے نہیں ہیں، بس آواز ہے۔ تو یہ دلچسپ ہے کہ شریکوں کا استعمال میں نے اردو میں یہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ جس نے بھی یہ اعتراض کیا ہے، بہرحال وہ بہت سمجھدار لگتے ہیں کہ شریکوں پر روب ڈالنا۔ اب شریکوں کا مطلب حریفوں بھی ہو سکتا ہے، یا وہ پنجابی والا شریکہ ہو سکتا ہے، یا پشتو والا تربور ہو سکتا ہے۔ تو غرض کسی بھی کہ اپنے ہم چشموں، اپنے ساتھیوں، اپنے مد مقابل لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے سادہ سی باتوں کو گھما پھرا کر کہتے ہیں۔ تو روب ڈالنے کا تو میں نے بتا دیا کہ میری بات پہ یقین رکھیں کہ میں روب وغیرہ نہیں ڈالتا، اور نہ مرعوب ہونا پسند ہے، نہ روب ڈالنا اچھا لگتا ہے۔ ایسی بس سیدھی سادھی باتیں ہیں۔ تو اب اس میں یہ جو گھما کے پھرا کے بات کرنے کی جو وہ ہے، یہ والا جو اعتراض ہے، یہ بہت لوگ کرتے ہیں، مطلب یہ اکیلے نہیں ہیں۔ تو ایسا اعتراض میرے ایک بڑے مخلص دوست نے بھی کیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یار تم یہ سب ہے نا، یہ ٹرانسکرپشن ہے ایک گفتگو کی، تو تم ایسا کرو کہ اس میں جو بھی تم سمجھتے ہو کہ یہ سادہ سی بات کو مغلق اور ادق بنا کے کہا جا رہا ہے، تو وہ بس اس سادہ بات کو اس میں اس بھاری زنجیر سے آزاد کروا کے ذرا الگ کاغذ پہ لکھ دو۔
تو انہوں نے جو ہے وہ 4 فقرے ایک جگہ سے منتخب کیے اور پھر ان 4 فقروں میں بات ایک ہی کہی گئی تھی، مطلب ایک بات کو تفصیل سے بیان کیا تھا 4 فقروں میں۔ تو میں نے ان سے کہا ہاں یار اب اس میں سادگی جو میں نے ڈھانپی ہے وہ ذرا اس کو بے نقاب کرو۔ تو انہوں نے جو 4 جملوں میں چھپی ہوئی سادگی کو برآمد کر کے کاغذ پر لکھا، تو لکھتے ہی جب انہوں نے دوبارہ اپنی عبارت پڑھی تو خود ہی شرمندہ ہو گئے۔ اور یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، یہ مطلب فلسفے وغیرہ میں بہت تربیت یافتہ سینئر آدمی۔ تو شرمندہ اسی لیے ہوئے کہ وہ ان موضوعات پر ماہرانہ گرفت رکھتے ہیں، ورنہ تو ظاہر ہے کہ شرمندہ اگر نہ ہوتے تو مجھے کو معافی مانگنی پڑتی۔ تو اب میں ان کا جیسے جواب عرض کرتا ہوں۔ اس میں ایک اور بھی استفسار یا ہے جو مجھ تک پہنچا ہے کہ جاوید جو ہے وہ خود اپنی فکر کا اظہار نہیں کرتا اور وہ محض شاعر اور ترجمان بن کر رہ گیا ہے۔ تو اس کا بھی جواب اسی ضمن میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور کیونکہ ان جوابات میں سچ اور جھوٹ والا عنصر بہت ہوگا، یعنی میں جو کہوں گا یا تو وہ سچ ہوگا یا جھوٹ ہوگا، تو سچ اور جھوٹ کے معیار پر اس گفتگو کو پرکھ لیں اور پھر اس کے بعد ہم خیالات پہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات اس سب میں مجھے یہ بات صحیح لگتی ہے کہ میری گفتگو میں بے ربطی ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے۔ تکرار تو چلو سمجھ میں آتی ہے کہ سامنے جو حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ میں انہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بات ان لفظوں میں نہیں سمجھی گئی تو دوسرے لفظوں میں بیان کرتا ہوں۔ تو وہ تو خیر تقریر کا ایک جیسے بلٹ ان وہ حصہ ہے تکرار، لیکن بے ربطی ہوتی ہے، اور وہ بے ربطی 2 وجہوں سے ہوتی ہے۔ یہ مطلب اتنی اجازت چاہ رہا ہوں کہ سب گفتگویں بے ربط نہیں ہیں، لیکن جو گفتگویں اس طرح جیسے اپنے برخورداروں میں شاگردوں میں بیٹھ کر یا طبیعت کی خرابی میں بول کر جو بولنا پڑے تو ایک تو اس وجہ سے ہو جاتی ہے، اور کہ میں بھولنے لگا ہوں تو وہ بھولنے کی وجہ سے ربط برقرار نہیں رہ پاتا تھا۔ تو اب اسی کے لیے میں نوٹس لے کر بیٹھتا ہوں، بلیٹس بنا کے، تاکہ کوئی بات بھول نہ جائے اور کوئی بات بے ربط اور غیر مرتب نہ ہونے پائے۔ تو ایک یہ جس کے اسباب جو ہیں وہ طبی بھی ہیں اور ویسے بھی۔ دوسرا جو بے ربطی کہا جاتا ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ میں بے تکلفی سے باتیں کرتا ہوں، کبھی پرفارم نہیں کرتا کسی بھی چیز کو، تو بعض مرتبہ شدت بے تکلفی سے ہو جاتا ہوگا۔ لیکن ایک اور سبب ہے، وہ بھی میں شرماتے ہوئے عرض کر دوں کہ میں گفتگو ریسرچ اسکالرز کی طرح نہیں کرتا، اور نہ ایسی گفتگو کا مجھ پر اثر ہوتا ہے۔ میں تو گفتگو جیسے اندر الفاظ جو ہیں وہ اگ رہے ہیں اور بس ان کی نمو کے عمل کو تیز کر کے بیان کا حصہ بنا دینا، اس کیفیت میں کرتا ہوں۔ تو بعض مرتبہ یہ کیفیت جس کو میں اگر اپنے آپ کو تھوڑی عزت دے کر کہوں تو یہ مجذوبیت ہے، تو بعض مرتبہ مجذوبی سی غالب آ جاتی، جس کو آپ پاگل پن کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں،
تو اس کی وجہ سے بھی گفتگو میں ربط نہیں رہتا، لیکن ایسی گفتگو میں معنی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو چلو بے ربطی کا بالکل تسلیم اور واقعی ہے، تو جبھی تو میں یہ نوٹس لے کے بیٹھتا ہوں۔ اور سادہ سی بات کو مشکل بنانے والا تو میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ میں سب مہربانوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جن باتوں پر انہیں یہ یقین ہے یا شبہ ہے کہ یہ سادہ باتیں تھیں جنہیں گھما پھرا کے کہہ دیا گیا، تو از راہ کرم وہ مجھے ایسے 5-10 نمونے بھیج دیں یا مشتہر کر دیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ انہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ایک غلط بات کہہ رہے ہیں اپنی کم استعدادی کو چھپانے کے لیے۔ تو وہ ہو گیا۔ خیر، اب اس میں جو مجھے تمہید میں یہ کہنا چاہیے تھا، اب کہہ دیتا ہوں کہ میری بھائی بنیادی تربیت شعر و ادب اور فلسفے میں ہے، اور علمی اور ادبی مباحث میں میرے مخاطب زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان موضوعات پر پہلے سے اچھی دسترس رکھتے ہیں یا ان چیزوں سے مناسبت رکھنے والا ذہن اور ذوق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ میرے مخاطب ہیں۔ تو اس لیے ہر خیال، ہر آئیڈیا اور ہر تھیوری کو میں معیاری طریقے سے ان کے لیے مخصوص یا پھر ان کے لیے جامع اظہار کے لائق اصطلاحات میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس کوشش کو ضروری سمجھتا ہوں اپنے طالب علموں کے مفاد میں یا اپنے مخاطبین کے رعایت سے۔ تو یہ جو ابلاغ کے نام پر جو عامیانہ پن مسلط کیا جا رہا ہے، جس ولگیرٹی کو رواج دیا جا رہا ہے، دماغ کو ویران کر دینے والی جو ہوا چلائی جا رہی ہے، مجھے تو اس کے خیال ہی سے کراہت محسوس ہوتی ہے۔ مطلب میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ تنزیہ کا مطلب ہے کسی چیز سے بلند ہو جانا۔ ٹرانسینڈنس کا مطلب ہے کہ جو کچھ تمہیں دکھائی دے رہا ہے کچھ اندیکھا بھی ہے اس کے ماورا، اس کے پیچھے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کبھی۔ میں جب بھی کہوں گا تو پہلے تنزیہ یا ٹرانسینڈنس کہوں گا، اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن بیان کروں گا، اور ڈیفینیشن بھی معیاری لفظوں میں بیان کروں گا، اور پھر اس کے بعد اگر دیکھوں گا کہ یہ ڈیفینیشن مخاطب تک پہنچنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو پھر میں ان الفاظ میں اس کی مزید شرح کروں گا جن الفاظ سے مخاطب مانوس ہے۔ لیکن اس کے نیچے اتر کے کہ میں اخباری زبان میں ٹرانسینڈنس سمجھاؤں، یعنی جس طرح جو ہے وہ بڑھئی کا کام جن لفظوں سے سکھایا جاتا ہے ان لفظوں میں میں آئیڈیا کے لفظ کو سمجھاؤں، تو میں اسے کرپشن سمجھتا ہوں، بددیانتی سمجھتا ہوں، اور اپنے یہاں کے قومی زوال کے سب سے بڑے اسباب میں سے ایک سمجھتا ہوں کہ اوور سمپلیفیکیشن کا جن سوار ہے، اور دماغ کی طرف سے غفلت ہمارا شعار بن چکا ہے۔ بڑی چیزوں کی کشش کو محسوس کرنا، ان سے نافہمی کی حالت میں بھی یہ بنیادی ترین انسانی وصف ہم سے منہا ہوتا جا رہا ہے، اور ہم میں پائپ پینے والے دانشور بھی شامل ہیں، ہم میں ادھر بڑوں کا مذاق اڑانے والے لبرلز بھی داخل ہیں، اور اس ہم میں وہ فری تھنکرز بھی شامل ہیں جنہوں نے فری تھنکنگ کو ایک زیادہ سخت نظریہ بنا رکھا ہے۔ تو
مطلب سب مطلب میڈیاکر بنتے جا رہے ہیں، الا ماشاء اللہ ان چیزوں پہ اصرار کر کے کہ ہمیں کسی جملے پر دوبارہ غور نہ کرنا پڑے۔ تو اب یہ ایک عجیب صورتحال ہے، میرے خیال میں ہمارے زوال کی سب سے بڑی وجہوں میں سے ایک وجہ ہے۔ تو خیر، تو وہ جو ہے کہ وہ جو میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس تم شارع ہو، یہ دوست ہیں میرے بڑے مخلص، تو یہ شارع کب تک بنے رہو گے؟ سب چیزیں کہ رومی کی شرح، بے دل کی شرح، تو تمہاری اپنی بھی تو کوئی فکر ہوگی، اس کو بھی ظاہر کرو، تو ورنہ تو تم اسی طرح رہ جاؤ گے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو میرے ساتھ مطلب ہمدردی رکھنے والے خیر خواہوں کی طرف سے کی جاتی ہے۔ تو اس کا جواب بھی جیسے دوستوں کی طرح عرض کروں گا کہ آج پہلی مرتبہ اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کئی شعری، اللہ معاف کرے، بس یہ مطلب مجھے خود ہی سوچنے میں شرم آتی ہے، تو بہرحال کہنے میں اب کہہ دیتا ہوں کہ کئی شعری، ادبی، جمالیاتی، نفسیاتی اور متصوفانہ مابعد الطبیعی موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے بیچ میں اس ناچیز نے کئی نکات ایسے اٹھائے ہیں جنہیں آج کی زبان میں طبعزاد افکار کہا جا سکتا ہے۔ اب مطلب اتنا تو نہ کرو بھائی کہ کوئی مسکین جو ہے وہ خود اعتمادی کی کمی اور خود نمائی سے گریز کی وجہ سے اپنی بکھری ہوئی تھیوریز کو جمع کر کے ان کے جملہ حقوق اپنے نام نہیں کرواتا، تو اسے معاف کر دینا چاہیے، نظر انداز کر دینا چاہیے، یا کم از کم اس بیچارے کو تانے نہیں دینے چاہیے۔ تو اب مزید عرض کرتا ہوں کہ ادبی تنقید، ہماری ادبی تنقید، اردو کی ادبی تنقید میں امیجری کی تعریف، ڈیفینیشن اور امیج کے تجزیے کی روایت موجود نہیں تھی، تو وہ اس خاکسار نے تیار کی ہے۔ اسی طرح لفظ اور معنی کی مختلف نسبتوں میں کار فرما جدلیاتی اصول کی نشاندہی ہمارے ادبیات میں، ہماری لسانیات میں نہیں تھی، جو اب بہت واضح انداز سے موجود ہے۔ اور علامت کیا ہے؟ یہ یوں کہنا چاہیے کہ ایسوٹیرک ذہن، ریشنل دماغ، مورل کانشسنس اور جمالیاتی شعور وغیرہ، ان سب کا بہت سینٹرل مسئلہ اور سوال ہے کہ علامت کیا ہے۔ یعنی یہ ایسا سوال ہے کہ جس کے جواب پر موقوف ہے کہ آپ کو علم سے مناسبت ہے یا نہیں، چاہے آپ فزسسٹ ہوں، یہ جواب آپ کو آنا چاہیے کہ علامت کیا ہے، سمبلزم کیا ہے۔ تو علامت کیا ہے کا عرفانی، تخلیقی اور لسانیاتی جواب یا جوابات مولانا پہ گفتگو کرتے ہوئے، بے دل پر باتیں کرتے ہوئے اور کچھ اور بڑے شاعروں پر جو ہم نے نشستیں کی ہیں، ان میں جیسے جا بجا بکھرے ہوئے ہیں، اور ان میں اکثر جوابات ندرت رکھتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ پہلی مرتبہ ہماری فضا میں آئے ہیں۔ تو اسی طرح کہ علم کیا ہے، یہ جو
پی کیپ پہننے والے گولفرز یہ بتائیں ذرا کہ علم کیا ہے، اور علم کیا ہے کا وہ جواب مرحمت فرمائیں جس جواب کو افلاطون کے آگے اور کانٹ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ یہ جو انسائکلوپیڈیا میں پڑھ کے علم کیا ہے کا جواب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ جواب آپ کے لیے پیشن پہلے ہے، خیال بعد میں ہے۔ تو اس کا جواب اس ناچیز نے فراہم کیا اپنی روایت میں رہتے ہوئے اور شعور کی تمام فیکلٹیز سے کورسپونڈنس میں رکھتے ہوئے واٹ از نالج کا جواب عرض کرنے کی کوشش کی۔ تو اسی طرح اخلاق کیا ہے، اس کا نفسیاتی اور سماجی جواب، جمالیاتی اظہار اور جمالیاتی ادراک کی تو بھائی میں کہہ سکتا ہوں کہ تھیوری بھی بنا رکھی ہے اور بول کے سنا بھی رکھی ہے۔ جمالیاتی اظہار اور جمالیاتی ادراک، جس کو نہ جاننے کی وجہ سے وہ سلیم الرحمن والی جو گفتگو ہے اس کی بھد اڑائی گئی ہے۔ تو وہ مطلب مجھے تو مطلب اگر ایسی بات، یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، یہ لوگ شاعری وغیرہ کو سمجھتے ہیں، تو استعفیٰ میرا با حسرت و یاس۔ تو اسی طرح مطلب یہ کہ مذہبی شعور کی دستیاب ڈیفینیشنز میں اضافہ، یہ مطلب آسانی سے ڈھونڈا جا سکتا ہے ہماری گفتگوؤں میں۔ تو اسی طرح سوشالوجی اینڈ سائیکالوجی آف ریلیجن ایک سبجیکٹ ہے۔ اسی طرح تخیل، تعقل، تفکر، ان تین سرگرمیوں کی ایک وحدت ہے جو عرفانی ہے اور جمالیاتی ہے۔ تو کبھی جمالیات کو اس پہلو سے تم نے دیکھا ہے کہ یہ اعلیٰ تخیل اور اعلیٰ تعقل اور اعلیٰ تفکر کی ایک تالیفی وحدت ہے، اور اس وحدت میں زیادہ مضامین شامل ہیں تخیل الگ تعقل اور الگ تفکر کے مقابلے میں۔ تو وہ جو گفتگو ہے وہ کیا 2.5 منٹ کی، وہ میں نے سنی ہے، وہ کہ وہ ایک امیج پر ہے۔ اور بھائی اب میں جیسے آپ کے آگے عرض گزار ہوں، مطلب اسے محمل کہنے والوں کے آگے یہ جیسے درخواست گزار ہوں کہ اتنا ظلم نہ کرو۔ وہ مجھے پچھاڑنے کا شوق یا مجھے لتاڑنے کا ذوق تو تسکین پا جائے گا، لیکن تم دوسروں کا نقصان کر دو گے۔ وہ یہ کہ امیج کیا ہے؟ جمالیاتی تخیل کا منتہا، یعنی جس طرح تعقل اینڈ کرتا ہے آئیڈیا پر، اسی طرح تخیل جو ہے جمالیاتی شعور کا سب سے بڑا جو وہ ہے آرگن، تخیل کا کمال جو ہے وہ امیج میں ظاہر ہوتا ہے، تمثال میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ امیجری ضروری نہیں ہے کہ صرف بصری ہو، صرف دکھائی دینے والی ہو۔ وہ امیجری معنی کی ایک ری شفلنگ کے نتیجے میں ذہن میں ہونے والی میننگ کی ریفارمیشن کا بھی جیسے مشاہدہ ہوتا ہے، جو آنکھیں نہیں کر رہی ہوتی، دماغ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس میں ٹائم اور اسپیس کا ذکر آیا، اور وہ ظاہر ہے کہ سائنسی انداز میں نہیں آیا، عقلی انداز میں نہیں آیا، وہ کہا بھی میں نے کہ نہیں ہے عقلی۔ تو جمالیات کی بہت بڑی قوت اس کے خلاف عقل ہونے میں بھی ہے، مطلب ایک قوت خلاف عقل لیکن دستگیر عقل ہونا۔
عقل اپنی جس خلاف ورزی کو اپنی فرحت کا ذریعہ بنا لیتی ہے وہ جمالیاتی ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو آپ سمجھیں نا کہ جمالیات یار پڑھی ہوتی تو ایسی گفتگو تو نہ کرتے نا۔ تو جمالیات جو ہے وہ عقل کی بالکل ہی عقل سے باغی ہے، عقل سے مستغنی ہے، اور عقل جو بات کہتی ہے اس کے عقل کے بنائے ہوئے آئیڈیا کے آگے وہ اپنی امیج رکھ دیتی ہے اور گرانے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ تو اور اس سارے عمل میں عقل جو بہت پرنخوت ہے، جو بالکل خود کو مختار کل اور مالک حقیقی کے موقف پر رکھتی ہے، وہ جمالیاتی شعور کی ان سرکشیوں کو مسکرا کے دیکھتی ہے، اور اس سے اسے وہ فرحت نصیب ہوتی ہے جس کے نتیجے میں جیسے اس کے اندر جو تعقل کی مشین ہے اس کی گریزنگ ہو جاتی ہے، اس کی آئلنگ ہو جاتی ہے، وہ زیادہ رواں ہو جاتی ہے۔ تو وہ میں نے اس طرح دکھایا، اور اب میں مطلب کوشش کرتا ہوں کہ ان کے لیے مہمل نہ ہو کہ ٹائم اور اسپیس، یا تو اسے ٹائم اور اسپیس کہہ دیں یا ٹائم اسپیس کہہ دیں، یہ جو ہے یہ کنڈیشن ہے، یعنی یہ شرط ہے، یہ احاطہ ہے جس سے نہ وجود کراس کر سکتا ہے نہ علم اور شعور کراس کر سکتے ہیں، یعنی زمان و مکان سے تجاوز کرنے کا کوئی راستہ نہیں کھلا ہوا ہمارے لیے۔ تو اور ہمارے ہر علم میں، ہمارے ہر عمل میں یہ بیڑیاں پڑی رہتی ہیں، ہم کبھی ان سے خود کو لا تعلق کر کے اپنی پرائیویسی کے کسی انتہائی مخفی گوشے میں بھی وہ جو ہے وہ آزادی نہیں پا سکتے۔ تو اب یہ مطلب اتنی بڑی کنڈیشنز اور اتنی بڑی شرطیں ہیں، تو عقل بھی جو ہے وہ یہی ٹائم اور اسپیس کو جو ہے وہ اپنے تعقل میں صرف کرتی ہے، ملحوظ رکھتی ہے اور اسی دائرے میں رہتی ہے۔ تو لیکن جمالیاتی شعور ان دونوں کنڈیشنز کو، یا آپ اسے ایک کہہ لیں یا دو کہہ لیں، کہ اس ایبسلیوٹ کنڈیشن کو جمالیاتی شعور جو ہے وہ نیا اظہار، نیا مصرف، نئی وقعت اور نئے معانی دیتا ہے۔ یہ صرف جمالیاتی شعور ہے۔ تو وہ کس طرح کہ جیسے ایک پینٹر ہے، اسے تصویر بنانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے نا، ایک ہے کہ وقت ہو اور دوسرا ہے کہ کینوس ہو۔ تو اسپیس کینوس ہے، وقت وہ ٹائم فیکٹر ہے، ٹائم کنڈیشن ہے۔ تو یہ جو پینٹر ہے یہ اپنے محبوس ہونے کا، اپنے مجبور ہونے کا بدلہ اس طرح لیتا ہے کہ وہ ٹائم میں اسپیشیلٹی پیدا کر دیتا ہے، یعنی ٹائم کو جیسے اسپیس کی طرح برتتا ہے اور اسپیس کو ٹائم کی طرح استعمال میں لاتا ہے، یعنی ان کے جو بالکل مسلمہ ادراکات ہیں، ان کی جو مسلمہ ڈیفینیشنز ہے، اور ان کے درمیان جو معروف تعلق ہے تضاد کی صورت میں یا مطابقت کی صورت میں، دوئی کی شکل میں یا وحدت کی حالت میں، وہ ان سب کو توڑ مروڑ کے رکھ دیتا ہے، لیکن کام وہ ٹائم اور اسپیس کے اندر ہی رہتے ہوئے کر رہا ہے نا۔ تو یہ میں نے دکھایا اردو زبان کے سب سے خالص امیج میکر کی نظموں کے تعارف میں، اور بجائے اس کے کہ اس پہ سلیم الرحمن زندہ باد کے نعرے لگا لیتے، انہوں نے اسی کو مہمل کر دیا۔
تو نہیں، یہ بھائی جس نے کہا ہے نا وہ امیج وغیرہ شاعری کو نہیں سمجھتا. تو خیر کوئی ضروری نہیں کہ ہر چیز کو ہم سمجھیں، لیکن جس چیز کو نہ سمجھیں نا تو اسے پہلے ذرا سا دیکھ لینا چاہیے کہ ناسمجھی میں فیصلہ نہ کریں. تو اب اس میں مجھے یہ اندازہ ہے ہاں کہ یہ خاص طرح کے مکتبہ فکر یا تصور زندگی رکھنے والے حضرات کا ایک کٹ ہے جو مجھ ناچیز سے جو ہے وہ ناخوش رہتا ہے، اور کہیں ان کی وجہ سے ہمیں فائدہ بھی ہو جاتا ہے، ان کا اعتراض صحیح بھی ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو کریکٹ کر لیتے ہیں. کہیں ان کا اعتراض ہمیں صحیح نہیں لگتا تو اس کو اپنے طور پہ قبول نہیں کرتے، لیکن اس کا اشتہار نہیں دیتے کہ تمہارا یہ اعتراض غلط ہے. تو ایک مطلب آدمی ہیں، اور ہمیں سب سے پہلے اگر آدمیت کے پر مبنی ذوق تعلق ہمیں نصیب نہ ہوا تو پھر ہم چاہے ایک خدا کو مانیں یا 10 خدا کو، ہم ایک دین کو مانیں یا 50 ادیان کو، سب کچھ غیر انسانی ہے. تو مطلب میری پہلی ذمہ داری تو یہی ہے نا کہ میں ہر مرحلے پر اپنا آدمی ہونا برقرار رکھوں. یعنی ایسا نہ ہو کہ مجھے مذہبی بننے کے لیے نا آدمی بننا پڑے، یا یہ کہ مجھے فری تھنکر بننے کے لیے جو ہے آدمیت سے اور آدمیت میں کار فرما جوہر تعلق جو بالکل اس کے اندر ایک آرگینک فلو رکھتا ہے اس سے دستبردار ہو جاؤں. تو یہ سب بات کی باتیں ہیں کہ یہ اختلاف وہ اختلاف. پہلی بات یہ ہے کہ میں اور آپ آدمی ہیں، اور آدمی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے تعلق کی بنیاد جیسے ایک گھر میں رہنے والے لوگوں کی طرح ہیں، تو ان کو غارت نہ کرو. اور باقی اختلاف اتفاق چلتا رہتا ہے. تو بہرحال یہ جو فری تھنکر یا آزاد خیال حضرات ہیں جو میں نہیں سمجھتا، کیونکہ فری تھنکنگ سب سے زیادہ اسٹرکٹ کلٹ بن چکا ہے. تو آپ کیونکہ یہ ادھر ادھر یہ باتوں میں جیسے سوفسٹیکیٹڈ ہیں، مہذب طریقے سے زہریلی باتیں بھی کر لیتے ہیں، تو اس کا وہ سادہ لو جو مذہبی ذہن ہے وہ خود بھی مذہب سے وفادار نہ ہونے کی وجہ سے جواب نہیں دے پاتا. تو یہ تو بس ایسا ہے کہ جیسے مائک ٹائسن جو ہے وہ نہیں، مائک ٹائسن تو واقعی چیمپئن ہے کہ میں جا کے بونو کی مجلس میں جا کے بونو کی دنیا میں جا کے دعویٰ کر دوں کہ ما سوی اللہ میں مجھ سے لمبا کوئی نہیں. تو یہ لوگ اس طرح ہیں کہ جو بیچارے ڈر رہے ہیں یہ ڈرا کے خوش ہوتے ہیں. ابھی انہیں ڈرانے والے نہیں ملے. ڈرانے والے میں مثبت معنی میں کہہ رہا ہوں. یہ اپنے آپ کو بہت لاجک اور انسانیت اور فلاں اور ڈھیما اس کا مطلب اپنے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس کے چیمپئن ہیں، اور ہم سے جو مختلف ہے اصولی طور پر جو مختلف ہے، یعنی مذہبی لوگ یہ انسانی ارتقاء کے کچھ خام نمونے رہ گئے ہیں جو ارتقاء کے اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہو پائے. تو اب اس تناظر میں اور اس پہلو سے میں مذہبی لوگوں کو دیکھتا ہوں، اور چونکہ علوم میں اور فنون میں یہ سب میں جو ہے یہ بیچارے مولویوں کا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے، تو ان سب چیزوں سے لیس ہو کر جب میں
مذہبی لوگوں پہ حملہ آور ہوتا ہوں تو ظاہر وہ بیچارے جانتے ہی نہیں، ان کو تو یہ پتہ نہیں کہ یہ ہماری طرف جو آ رہا ہے یہ تیر ہے یا لیزر بیم ہے، تو اب وہ بیچارے کیا کریں؟ تو اس پر مطلب ایک فاتحانہ انداز اپنے اندر مستقل حالت میں پیدا کر لینا، یہ بھائی آپ کی خوش فہمی ہے۔ تو وہ میں جانتا ہوں کہ وہ ایک طبقہ مہربان بھی ہے، مطلب ان میں بہت، اب یاسر پیرزادہ ہیں، وہ میرے بڑے زبردست دوست ہیں، اور مطلب میں نے ان سے کہا بھی، شاید ان سے کہا، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے پسندیدہ کالمسٹ ہیں، تو میں ان کے کالم پڑھتا جاتا ہوں، لاحول اور واہ واہ ساتھ ساتھ کرتا جاتا ہوں۔ تو یہ بھی آدمی ہوتا ہے نا، تو مجھے اس طرح کی قد نہیں ہے، تو لیکن ان لوگوں میں تعصب مذہبی لوگوں سے بہت زیادہ ہے، ان میں سنگ دلی مذہبی لوگوں سے بہت زیادہ ہے، مطلب مذہبی لوگوں میں جو سنگ دلی کے مظاہر ہیں وہ کچھ آٹے میں نمک سے بھی کم ہیں، تو وہ تو بھولے لوگ ہیں اور مطلب خوش رہنا چاہتے ہیں، تو لیکن بہرحال ان کے لیے سب سے بڑا موجب تحقیر عمل ہے مذہبی حلیہ بنانا۔ تو اب ظاہر ہے وہ ہم نے داڑھی رکھ لی، اب کیا کریں، ٹوپی بھی پہن لی، وہ چاہے اپنا گن چھپانے کے لیے پہن لی، اب کیا کریں؟ تو اب اس میں جو ہے یہ جو میرا حلیہ ہے یہ مذہبی ماڈرنسٹوں اور اس دوسری طرف کے فری تھنکرز کو جیسے ظاہر ہے بہت ہی ناگوار گزرتا ہے، تو وہ اس ناگواری کا براہ راست اظہار کرنے کی بجائے وہ گھما پھرا کے ادھر ادھر، اور ان میں اور مجھ میں اور ان میں علوم وغیرہ مشترک ہیں، مجھ میں اور علماء دین میں علوم کا کوئی اشتراک نہیں ہے، میں نے تو وہی چیزیں سیکھی ہیں جو وہ سیکھتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، تو لیکن بس یہ داڑھی بڑی میرے لیے ایک آزمائش بن گئی ہے، لیکن چلو، تو یہ جو ہیں، اب میں ابھی کہوں گا کچھ اور بھی، تو مذہبی ماڈرنسٹ جو ہیں اور یہ فری تھنکرز یہ آپس میں کبھی ایک دوسرے سے نہیں الجھتے، وہ بس ہم ہی لوگ ان کا نشانہ ہیں، جیسے ہاکہ ہمارا کیا جا رہا ہے، ایک طرف فری تھنکرز کھڑے ہیں، ایک طرف مذہبی ماڈرنسٹ کھڑے ہیں، اور ہم جو ہیں بیچارے بالکل لاغر اور بے دست و پا شکار بنے ہوئے ہیں، لیکن بھائی تھوڑا سا اس کا بھی امکان رکھو کہ ہم کہیں بنے لاغر اور بے بس ہونے کی اداکاری تو نہیں کر رہے، کہیں ایسا نہیں کہ کسی وقت اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ ہاں آپ بتاؤ۔ تو خیر، تو یہ جو دونوں طبقات ہیں یہ ذہین ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان بیچاروں کی مجبوری یہ ہے کہ یہ اپنے سے مختلف یا اپنے مخالف لوگوں کے ساتھ ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ حسب ضرورت، حسب موقع، سچویشن دیکھ کر تحقیر، کبھی ترس کھانے کا، کبھی استہزاء مذاق اڑانے کا، کبھی زہر خند کی طرح یعنی کہ زہریلی مسکراہٹ سجا کر بہت ہی نرم اور خلیق انداز سے اعتراض کرنا، یہ ان کا ٹریڈ مارک ہے، یا یہ کہ الزام تراشی، رعونت، یہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور یہ مجھے بھائی پاکستان ہندوستان کی حد تک یہی لگتا ہے کہ فری تھنکرز میں جو رعونت سرایت کر گئی ہے ان کی اچھائیوں کے باوجود وہ بہت مضحکہ خیز ہے، وہ مفلس کا تکبر ہے۔ تو خیر،
تو انہیں جو ان دونوں طبقوں کو اگر کوئی متشرع حلیہ رکھنے والا نظر آئے اور اس سے انہیں کوئی اندیشہ پیدا ہو جائے کہ بھئی یہ ادب جانتا ہے، یہ ہمارے علوم بھی جانتا ہے، جن علوم پر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ انہیں بھی تھوڑا بہت جانتا ہے، شد ود رکھتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو ایک خطرے کا سا اگر احساس ہو جائے تو یہ لوگ گراوٹ کی آخری سطح تک بھی اتر سکتے ہیں، جس کا مجھے بار بار تجربہ ہوتا ہے۔ تو لیکن ظاہر ہے کہ اس بات سب کے لیے نہیں ہے، وہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ ان میں بہت سے مطلب ان میں روادار اور غیر متعصب اور انسان دوست لوگ بھی موجود ہیں، لیکن یہ لوگ آٹے میں نمک کے برابر تو نہیں، تاہم اس سے کچھ زیادہ ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھنا، ان کے استثناء کو میں ہمیشہ ملحوظ رکھتا ہوں۔ تو واضح ہے نا، اللہ کرے یا کوئی صاحب اگر سن رہے ہوں تو بڑا اچھا ہے، میں بہرحال تو میں یہ جو ٹھٹا اڑانے والے یہ ہمارے مہربان جو ہیں، میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یا تو مجھے میزبانی کا شرف دیجئے یا مہمان بنا لیجئے، یہ عزت عطا فرمائیے، تاکہ سامنے بیٹھ کر کم از کم کچھ صفائی کا موقع تو مجھے حاصل ہو نا۔ پھر سامنے بیٹھ کے ہم آپ بات کرتے ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ چاہیں تو فیصلہ آپ ہی کے ہاتھ میں، ہم لوگوں کے ہاتھ میں اب کیا رہ گیا، فیصلہ آپ ہی کے ہاتھ میں، پھر آپ چاہے مجھے توپ دم کروا دیں، لیکن ایک مرتبہ ڈائیلاگ کر کے تو دیکھیں نا۔ اور یہ کہ آج پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ بالمشافہہ، یعنی کہ آمنے سامنے بیٹھ کر فزیکل پریزنس کے ساتھ اگر ممکن نہ ہو تو آن لائن ہی ایک مکالمہ ان فری تھنکر سے، ان مذہبی ماڈرنسٹ سے کر لیتے ہیں، تاکہ اتنا تو طے ہو جائے کہ انہیں مجھ پر ہنسنا چاہیے یا رونا چاہیے۔ تو یہ میرا وعدہ ہے کہ بالکل فارمل گفتگو کروں گا، بدتمیزی میرے مزاج میں نہیں ہے، حتی المقدور بے ربطی سے بچوں گا، مطلب وہ بچنا واقعی ضروری ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں، اور حشو و زوائد سے پاک بات کروں گا، اس میں کلی پھندنے نہیں لگاؤں گا۔ تو یہ کر کے دیکھ لیں تاکہ ہمیں مطلب کچھ تو اندازہ ہو کہ آپ لوگوں کا اپنے بارے میں تصور مطلب کتنا غلط ہے، یعنی اس تصور کا کتنا حصہ غلط ہے، اس کا آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے، اور مجھے اپنے بارے میں اگر کوئی میرا جو ایک سیلف امیج ہے اس تصویر میں اگر کوئی غلطی ہے تو اس کا مجھے پتہ چل جائے تو پھر بات ہو سکتی ہے، ورنہ تو اس طرح بس اب وہ بہت سے لوگ عجیب وہ کہ فتوے دے رہے ہیں، لڑکا رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ فتوے دے رہے ہیں، تو میں انہیں مطلب مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ میں کسی کی کمزوری کو پر نگاہ کروں، بالکل دلچسپی نہیں ہے۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کیونکہ انگزائٹی کا مریض ہوں تو ہر شخص کے اچھے پہلو کو دیکھوں، مطلب میرے لیے وہ مضر ہے لوگوں کے خامیاں اور کمزوریاں دیکھنا، تو لیکن یہ کہ اب لوگ ہی تل جائیں تو پھر مشکل ہو جاتی ہے، اور پھر مطلب بعض مرتبہ تو مروت کر لیتا ہے آدمی، لیکن کبھی کبھی جیسے تنگ بھی آ جاتا ہے کہ یار یہ بہت ہو گیا۔ تو جن کے ان 2.5 منٹ کے کلپ پہ اس طرح کے تبصرے ہیں یا اس تبصرہ کیا اس طرح کے فتاوی ہیں، ان سب کو میری طرف سے ایک دوست کی طرح دعوت ہے کہ وہ اس مقام کو موضوع بنا کر، ان 2.5 منٹس کو موضوع بنا کر ہم سے بات کر لیں،
تو اس میں ان کا بھی بھلا ہوگا، ہمارا بھی ہوگا، اور مجھے تو امید ہے کہ ہماری خود اعتمادی بڑھ جائے گی داڑھی والوں کی، اور ان کی اکڑ کچھ کم ہو جائے گی۔